ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو عرس امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے منعقد ہے، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ گجرات کی ایک عظیم مذہبی، روحانی، علمی شخصیت پاسبان مسلک اعلی حضرت معتمد حضور محدث کبیر و حضور تاج الشریعہ ممتاز العلماء سید السادات حضرت علامہ سید شاہ سلیم بابو دامت فیوزہم قاضی گجرات یہاں تشریف فرما۔ حضرت کی ذات صرف گجرات کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ کبھی کبھی یو پی کی سرزمین پر بھی تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کی مقبولیت اور محبوبیت کا ایسے ہی جلوہ نظر آتا ہے جیسے یہاں نظر آتا ہے۔ اللہ نے ایسی تواضع دی ہے اور حدیث میں فرمایا گیا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی تو اللہ نے اس کا درجہ اونچا کر دیا۔ ایسی تواضع، خاکساری، بلند اخلاق، شیریں گفتار اور عمدہ اخلاق اور کیریکٹر کے مالک ہیں کہ ہندوستان کے تمام وہ علماء جو بریلی سے جڑے ہوئے ہیں وہ حضرت سلیم بابو سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور آپ بھی علماء کا ایسا احترام کرتے ہیں، چھوٹوں پر ایسی شفقت، بڑوں کا احترام، علماء کی تعظیم و توقیر کہ یہ تصور ہوتا ہے کہ واقعی کوئی سید ہی علماء کا اتنا احترام کر سکتا ہے۔ آپ کی ذات سے دین و سنیت کو جو فروغ حاصل ہو رہا ہے، مسلک اعلی حضرت کو جو قوت حاصل ہو رہی ہے، اور دینی
اور مسلکی تحریکوں کو جو فروغ حاصل ہو رہا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ الحمدللہ حضور والا نے میرے بارے میں بڑے اونچے اونچے جملے ارشاد فرمائے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ میں ان کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ ان کے قدموں کی دھول میرے آنکھوں کا سرما، ان کی جوتی میرے سر کا تاج۔ کون ایسا سنی ہے جو سادات سے محبت نہیں کرتا؟ وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا جو سادات اور اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ الحمدللہ ہمارے اکابر بھی ان کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ کی موجودگی میں کچھ بولنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، یہ میرے لیے خوش نصیبی۔ اور مخیر قوم و ملت حضرت حافظ یوسف صاحب جو احمد آباد کی سرزمین پر دین و سنیت کا زبردست کام کر رہے ہیں، جگہ جگہ مسجدوں اور مکاتب کو فروغ دے رہے ہیں، دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، اور مسلک اعلی حضرت کے شیدائی ہیں، مسلک اعلی حضرت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ الحمدللہ قادیانیوں کے مسجد کے ٹھیک بالمقابل مسجد خاتم الانبیاء کی بنیاد رکھی گئی، اور وہ تکمیل کے مراحل میں ہے، اور اس کا نام اتنا اچھا ہے کہ جو ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں ان کے سینے ہی پر خاتم الانبیاء کے نام سے مسجد بن گئی۔ تو ضرورت ہے کہ اس مسجد کو اتنا عظیم بنا دیا جائے اور اتنا مضبوط اور مستحکم بنا دیا جائے کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے اس کی عظمت کے سامنے ہمیشہ دبے رہے۔ اس لیے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی ذلی بروزی اور اقصی نبی تھے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، ایسا آخری نبی ہیں کہ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہ ذلی نہ اقصی نہ بروزی نہ اصلی نہ بذات نہ بتبع کسی قسم کا کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی آ سکتا ہے، چاہے وہ دیوبندی جماعت سے تعلق رکھتا ہو یا قادیانی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، اس کا ایمان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ کے کہنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں حضور محدث کبیر نے یہ تعلیم دی، اس نعرے کا جواب دینا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ اس مسجد کا دل کھول کر تعاون کریں، اور جتنی مسجدیں ہیں مدرسے ہیں سب کا تعاون کریں۔ آج امام اعظم ابو حنیفہ کے وصال کا دن ہے، 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں بغداد کی سرزمین پر اپنے دور کا سب سے بڑا امام اور فقیہ اور مجتہد ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا، جن کے بارے میں بڑے بڑے محدثین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو پیدا نہ فرماتا تو دین کو سمجھنا آسان نہ ہوتا۔ پیدا فرما کر اللہ نے آسانی پیدا فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کے ذریعے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں عام انسانوں کی طرح ہوتا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جہاں ہم لوگوں کا دماغ 2 سال میں پہنچتا ہے، امام اعظم کا فوراً پہنچتا ہے۔ پورے کوفے میں جتنا علم حدیث تھا، ان سارے علوم کے جامع امام اعظم ابو حنیفہ تھے، یہاں تک کہ پورے کوفے کے محدثین کو علم حدیث میں جب مشکلات پیش آتی تو 2 محدث کی بارگاہ میں پہنچتے، سفیان ثوری کی بارگاہ میں، شعبہ ابن الحجاج کی بارگاہ میں۔ یہ محدثین کے امام تھے، اور شعبہ ابن الحجاج اور سفیان ثوری فرماتے ہیں جب ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں تو ہم مسعر ابن قدام کی بارگاہ میں پہنچتے،
اور مسعر ابن قدام فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا درسی ساتھی ہوں، علم حدیث میں نے مقابلہ کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ مجھ سے بہت آگے بڑھ گئے، اور عبادت و ریاضت میں نے ان سے مقابلہ کیا تو عبادت و ریاضت میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ پورے کوفے کے محدثین سفیان ثوری اور شعبہ ابن الحجاج کے علم کے محتاج، اور شعبہ ابن الحجاج اور سفیان ثوری مسعر ابن قدام کے محتاج، اور مسعر ابن قدام علم حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ کے محتاج۔ گویا پورا کوفہ علم حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ کا محتاج۔ آج غیر مقلدین کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیث نہیں آتی تھی، صرف 17 حدیثیں یاد تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ علم حدیث کے اتنے بڑے امام کہ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جب آپ کی مجلس میں کسی مسئلے پر مذاکرہ ہوتا اور ہم لوگ حدیثیں پیش کرتے تو امام اعظم ابو حنیفہ کچھ حدیثوں کو لیتے اور کچھ کو رد فرما دیتے۔ جب ہمیں اطمینان نہیں ہوتا تو ہم کوفے کے محدثین کے پاس جاتے اور ان سے اس مسئلے پر مذاکرہ کرتے، تبادلہ خیال کرتے، ان کی حدیثیں لے کر آتے، امام اعظم کے سامنے پیش فرماتے تو امام اعظم ابو حنیفہ برجستہ ان حدیثوں پر تنقید فرماتے، جرح و نقد فرماتے، اور ساتھ ساتھ فرماتے جن حدیثوں کو تم لے کر آئے ہو بہت پہلے سے میں ان حدیثوں کا عالم ہوں۔ یہ شان امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ پروردگار عالم نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہر جماعت سے کچھ لوگ نکلیں اور دین میں فقیہ بن کر لوٹیں، لیتفقہوا فی الدین، دین میں فقیہ بن کر لوٹیں۔ اس کا مطلب کہ فقیہ کا درجہ بہت اونچا ہے۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا لیکونوا اہل حدیث کہ ہر جماعت سے کچھ لوگ نکلیں اور اہل حدیث بن کر لوٹیں، بلکہ فقیہ بن کر لوٹیں، اور ان کی ذمہ داری بھی بتا دی وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ جب فقہ حاصل کر کے لوٹیں تو اپنی قوم کو ڈر سنائیں تاکہ قوم حلال و حرام کے معاملے میں اللہ سے ڈرے۔ یہ شان امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری حدیثوں کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں، چاہے وہ غیر حاضر ہوں یا ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں، 80 سال 100 سال کے بعد پیدا ہوں گے، میری حدیثوں کو ان لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ ایسا بہت ہوگا جو حدیثیں سنیں گے وہ فقیہ نہیں ہوں گے، اور جن لوگوں تک حدیثیں پہنچائی جائیں گی وہ اتنے بڑے فقیہ ہوں گے کہ انہی حدیثوں سے مسائل کا استنباط اور استخراج۔ اور اسی حدیث کو امام ترمذی نے ترمذی شریف میں اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه۔ اللہ رب العزت اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیثوں کو سنا، اس کو محفوظ رکھا، دوسروں تک پہنچایا۔ ایسا بہت ہوگا کہ حدیث کو سننے والا بڑا فقیہ نہیں ہوگا، اور جن لوگوں تک حدیثیں پہنچائی جائیں گی وہ اتنا بڑا فقیہ ہوگا کہ انہی حدیثوں کی روشنی میں لاکھوں لاکھ مسائل کا استنباط اور استخراج کرے۔ اس حدیث کی تخریج کے بعد امام عسقلانی، امام بدر الدین عینی، امام نووی اور ان کے سوا کثیر محدثین فرماتے ہیں قد بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ فی هذا الحدیث الذي اخرجه ابو نعیم فی الحلیہ عن ابی ہریرہ۔ اس حدیث میں رسول پاک نے جو حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت دی ہے، اس حدیث کے مصداق کوئی اور نہیں
بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، کیونکہ امام اعظم کے مشائخ نے رسول پاک سے حدیثیں سنی، صحابہ نے رسول پاک سے حدیثیں سنی، لیکن بہت سے صحابہ ان حدیثوں کی روشنی میں مسائل نہ نکال سکے، لیکن جب امام اعظم تک یہ حدیثیں پہنچی تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ان حدیثوں کی روشنی میں 1-2 نہیں بلکہ 86,000 مسائل کا استنباط اور استخراج کروایا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، اور سے امام اعظم 38,000 مسائل امام اعظم نے عبادات سے متعلق نکالے اور باقی مسائل معاملات سے متعلق نکالے۔ اگر ایک مسئلہ ایک حدیث سے نکالا ہو تو گویا 86,000 حدیثیں امام اعظم ابو حنیفہ کو یاد تھی، اور تم کہتے ہو کہ 17 حدیثیں یاد تھی۔ 1700 حدیثیں تو ہم سنا دیں گے، امام اعظم کی جوتی کے برابر بھی حدیث نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی جوتی کے برابر بھی ہماری حیثیت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے علم حدیث میں وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے فقہا اور محدثین جن مسائل کو حل کرنے سے عاجز ہو جاتے امام اعظم کی بارگاہ میں رجوع کرتے، اور امام اعظم ابو حنیفہ 2 منٹ میں ان کا مسئلہ حل فرمایا۔ جب ہم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تو ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ رسول پاک نے ایک اور بشارت دی، لو کان العلم عند الثریا لنالہ رجل من ابناء فارس، اگر علم سریا کی بلندی پر بھی ہوگا تو فارس کا رہنے والا وہاں سے اتار لائے گا اور لوگوں میں تقسیم کر دے گا۔ پوچھو بڑے بڑے محدثین سے، بخاری شریف کے 3 شارحین سے پوچھو کہ اس بشارت کا مصداق کون ہے، تو یہ سارے شارحین حدیث فرمائیں گے کہ اس حدیث کے مصداق بھی امام اعظم ابو حنیفہ۔ اسی لیے علامہ جلال الدین سیوطی نے تبییض الصحیفہ میں فرمایا، فیہ معجزۃ ظاہرۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ اخبر بما سیقع، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ رسول پاک نے ان باتوں کی پہلے ہی خبر دی جو باتیں آگے پیدا ہونے والی تھی۔ اور اس کی زندہ مثال دیکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں امام سلیمان اعمش، سلیمان ابن مہران ان کا نام ہے، حدیث توسل انہی سے مروی، اسی لیے غیر مقلدین ان کے اوپر بہت انگلی اٹھاتے۔ تاج الشریعہ نے ان کی ثقافت پر ایک زبردست رسالہ بھی تحریر فرمایا۔ امام سلیمان اعمش امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حدیث، 200 دنوں تک امام اعظم ابو حنیفہ ان کی خدمت میں رہ کر علم حدیث پڑھتے رہے۔ ایک دن ایک سائل آیا اور اس نے پے در پے 100 سوالات کیے۔ امام سلیمان اعمش فرماتے ہیں کہ مجھے جواب نہیں معلوم، یہ بالکل نیا مسئلہ، قرآن و حدیث میں صاف صاف اس کا حکم نظر نہیں آتا۔ امام اعظم حدیث کے طالب علم ہیں، حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں، فرماتے ہیں حضور اگر اجازت ہو تو آپ کا شاگرد ہی جواب دے دے۔ کہا اجازت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی ترتیب سے جواب دینا شروع کیا جس ترتیب سے سائل نے سوال کیا تھا۔ ترتیب کو یاد رکھنا بھی بہت بڑا کمال ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، تیسرے سوال کا جواب یہ ہے، چوتھے سوال کا جواب یہ ہے۔ 100 سوالوں کو اسی ترتیب سے دوہرا دیا اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جواب بھی عطا فرما دیا۔ آپ کے استاد امام سلیمان اعمش فرماتے ہیں اے ابو حنیفہ تم کہاں سے جواب دے رہے ہو، مجھے تو جواب نظر نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی بیان کی ہوئی حدیثوں کی روشنی میں جواب نکال رہا ہوں۔ فلاں موقع پر یہ حدیث پڑھائی، اس سے یہ مسئلہ نکلا، فلاں موقع پر یہ حدیث پڑھائی، اس سے یہ مسئلہ نکلا، فلاں دن یہ حدیث پڑھائی، اس سے یہ مسئلہ نکلا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 100 سوالوں کا جواب بھی عطا فرما دیا، اور جن حدیثوں سے مسائل کا استنباط فرمایا تھا ان ساری حدیثوں کو حرف بحرف پڑھ کر سنا دیا۔ آپ کے استاد
امام سلیمان آمش نے یہ نہیں کہا آج کے غیر مقلدین کی طرح کہ تم قیاس سے مسئلہ بتا رہے ہو، تم رائے سے مسئلہ بتا رہے ہو، تم عقلی عقل سے مسئلہ بتا رہے ہو، بلکہ آپ کے استاد نے فرمایا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ وانت ایھا الرجل اخذت بکلا الطرفین، اے فقہاء کی جماعت تم لوگ ڈاکٹر اور حکیم ہو اور ہم محدثین میڈیکل اسٹور والے ہیں۔ ہمارے پاس دوائیں تو سب ہیں لیکن یہ نہیں معلوم کہ کون سی دوا کس مرض میں کام آئے، کس دوا کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے، کس دوا کا کیا نقصان ہے۔ اور اے فقہاء کی جماعت تمہارے پاس حدیثیں بھی ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ کس حدیث سے کون سا مسئلہ نکلے گا۔ اور اے ابو حنیفہ تمہاری شان تو سب سے نرالی ہے، وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ بِكَلَا الطَّرَفَيْنِ، تم نے دونوں طرف سے حصہ پایا ہے، بے مثال محدث بھی ہو، بے مثال فقیہ بھی ہو۔ جن حدیثوں کو 200 دنوں میں میں نے سنایا تھا ایک نشست میں ساری حدیثوں کو سنا دیا، اور جن حدیثوں کی روشنی میں میں نے مسائل کا استنباط نہ کیا ان حدیثوں کی روشنی میں سینکڑوں مسائل کا تم نے استنباط اور استخراج فرمایا۔ بتاؤ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اسی لیے امام ابو زید مروزی فرماتے ہیں لو وزن عقل نصف اہل الارض بعقل ابی حنیفہ لرجح عقل ابی حنیفہ، اگر آدھی دنیا کے انسانوں کی عقل کو ترازو کے ایک پلے پر رکھ دیا جائے اور ابو حنیفہ کی عقل کو ترازو کے دوسرے پلے پر رکھ دیا جائے تو ابو حنیفہ کا پلہ بھاری پڑے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ بڑے بڑے محدثین ان کا احترام کرتے تھے، بڑے بڑے محدثین اپنے مسائل کو لے کر ان کی بارگاہ میں پہنچتے تھے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مبلغ علم کیا ہے، تو امام شافعی نے فرمایا کہ تم ابو حنیفہ کی بات پوچھتے ہو، الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ من لم ينظر فی کتبی لم یتفقہ فی الدین ولم یتباہر، قیامت تک جتنے فقہا پیدا ہوں گے وہ سب فقہ کے معاملے میں امام اعظم کی اولاد ہیں، اور امام اعظم سب کے باپ ہیں۔ جس نے امام اعظم کی کتابوں کو پڑھا نہیں نہ فقیہ بن سکتا ہے نہ متباہر عالم دین بن سکتا ہے۔ یہ شان ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ عظمت حاصل ہوئی حضرت علی کی دعا سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا کوفہ میں مسلمان ہوئے، اس وقت حضرت علی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا کا اسلامی نام رکھا گیا نعمان۔ امام اعظم کا نام بھی نعمان ہے اور ان کے دادا کا اسلامی نام بھی نعمان ہے، یہ فارسی النسل ہے۔ حضرت نعمان کوفہ میں رہنے لگے، حضرت علی کی خدمت میں اکتساب فیض کے لیے جانے لگے۔ ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ثابت ہے، ان کو اپنی گود میں لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا حضور میرے بیٹے کے لیے دعا فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نظر اس بیٹے کے چہرے پر ڈالی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور ان کو بشارت دی کہ پروردگار عالم تمہارے اس بیٹے سے ایک ایسا بچہ پیدا کرے گا جو اپنے علم سے ساری دنیا کو منور و مجلہ کر دے گا۔ اسی بیٹے کا نام نعمان ابن ثابت ہے جن کو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ ہر دور میں امام اعظم ابو حنیفہ پر یہ الزام لگتا رہا کہ یہ عقل سے اور رائے سے مسئلہ بتاتے ہیں۔ اس دور میں جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اجتہاد کی شہرت تھی، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، جن کا سلسلہ قادریہ میں ذکر ہے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، ان کی بارگاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ اکتساب فیض کے لیے پہنچے۔ عبداللہ ابن مبارک نے تعارف کروایا کہ یہ فقیہ عراق ابو حنیفہ ہیں۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر جلال طاری، آپ نے فرمایا تم ہی ابو حنیفہ ہو جو اپنی رائے سے اور اپنی عقل سے میرے جد کریم کی حدیثوں کو رد کر دیتے ہو۔
امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا حضور کیا کوئی مسلمان اپنی رائے اور عقل سے رسول پاک کی حدیثوں کو رد کر سکتا ہے؟ آپ تک رپورٹ غلط پہنچی ہے. میں عقل اور قیاس کی بنیاد پر فتویٰ نہیں دیتا، میں قرآن اور حدیث کی بنیاد پر فتویٰ دیتا. امام باقر نے فرمایا تمہارے بارے میں مسلسل خبریں مل رہی ہیں کہ تم دین میں قیاس بہت کرتے ہو اور اپنی عقل اور رائے سے فتویٰ دیتے ہو. آپ نے فرمایا حضور کو غلط رپورٹ پہنچائی گئی، اگر حضور اجازت دیں تو میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت امام باقر نے فرمایا ٹھیک ہے پوچھو. امام اعظم نے پوچھا کہ صنفی لحاظ سے عورت ضعیف اور کمزور ہے یا مرد؟ تو امام باقر نے فرمایا صنفی لحاظ سے عورت ضعیف اور کمزور ہے. امام اعظم نے پوچھا وراثت میں ڈبل حصہ کس کو ملتا ہے، عورت کو کہ مرد کو؟ امام باقر نے فرمایا کہ مرد کو ملتا ہے. آپ نے فرمایا اگر میں اپنی عقل سے فتویٰ دیتا تو یہ فتویٰ دیتا کہ عورت کو ڈبل دیا جائے، کیونکہ جو ضعیف اور کمزور ہو اس کو مال کی حاجت زیادہ ہوتی ہے. لیکن میں اپنی عقل سے فتویٰ نہیں دیتا، میرے سامنے قرآن کی یہ آیت کریمہ ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ایک مذکر کو دو مؤنث کے برابر دیا جائے گا. یہی فتویٰ تو میں بھی دیتا. پھر کہا حضور اجازت دیں تو ایک مسئلہ اور پوچھ لوں. کہا پوچھو. کہا نماز افضل ہے کہ روزہ؟ امام باقر نے فرمایا کہ نماز افضل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ پیریڈ کے زمانے میں عورتوں سے جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا نہیں ہے، اور جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا ہے. تو امام باقر نے فرمایا بالکل صحیح ہے، پیریڈ کے زمانے میں جو نمازیں چھوٹیں گی ان کی قضا نہیں ہے، جو روزے چھوٹیں گے ان کی قضا ہے. امام اعظم نے فرمایا جب نماز روزے سے افضل ہے اور روزوں کی قضا ہو رہی ہے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ نمازوں کی قضا بدرجہ اولا ہو. لیکن میں قیاس اور عقل سے فتویٰ نہیں دیتا. میرے سامنے حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے. یہ حضرات فرماتی ہیں جب ہمیں حیض آتا اور نمازیں چھوٹتی تو رسول پاک ان نمازوں کی قضا کا حکم نہ دیتے، اور جب روزے چھوٹتے تو رسول پاک ان روزوں کی قضا کا حکم دیتے. تو یہی فتویٰ تو میں بھی دیتا. اتنا سننا تھا کہ امام باقر کھڑے ہو گئے، امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا مبارک ہو ابو حنیفہ، جب تک تمہارے جیسا امام اس دھرتی پر موجود ہے رسول پاک کی حدیثوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا، رسول پاک کی حدیثوں میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکتا. غیر مقلدین زمانہ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ سے چڑھتے ہیں کہ جب جب یہ حدیثوں میں ہیرا پھیری کرتے ہیں تو امام اعظم کے غلام سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے چہرے کو بے نقاب. یہ تو حدیث کے نام پر دھوکہ دینے والی جماعت، حدیث کے نام پر فریب کرنے والی جماعت، حدیث کے نام پر دین میں گھوٹالہ کرنے والی جماعت ہے. یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ منکرین حدیث ہیں، یہ تارکین حدیث ہیں. صرف 5 حدیثوں پر عمل کر کے کوئی اہل حدیث نہیں بن سکتا، جس میں سے 2 منسوخ ہیں اور 3 ضعیف ہیں. ایسی حدیثوں پر عمل کر کے تم اہل حدیث نہیں ہو سکتے. صحابہ لاکھوں لاکھ حدیثوں پر عمل کرتے رہے اور صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اہل حدیث ہیں. تابعین اعظام پوری زندگی حدیثوں پر عمل کرتے رہے لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اہل حدیث ہیں. اور تم 5 حدیثوں پر عمل کر کے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اہل حدیث. تم اہل حدیث نہیں ہو، تم منکرین حدیث، تارکین حدیث، حدیث میں ہیرا پھیری کرنے والی جماعت. بتاؤ یہ حدیثوں میں ہیرا پھیری کرتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب کی امامت میں سارے صحابہ کو جمع فرما دیا اور ابی ابن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی. تمام صحابہ کا 20 رکعت تراویح پر اجماع اور اتفاق. کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. اور ابی ابن کعب کی امامت میں کیوں جمع کیا؟ اس لیے کہ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ابی ابن کعب اقرؤنا وعلی ابن ابی طالب اقزانا. سارے صحابہ میں سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب ہیں اور سارے صحابہ میں سب سے بڑے قاضی حضرت علی ابن ابی طالب. حضرت عمر ابن خطاب نے ان کی امامت میں سارے صحابہ کو جمع فرمایا
اور ابی ابن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی. حضرت عمر کا دور ختم ہوا، عثمان غنی خلیفہ ہوئے، انہوں نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھائی. عثمان غنی کا دور ختم ہوا، حضرت علی مرتضی خلیفہ ہوئے، انہوں نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھائی. گویا حضرت عمر کے بعد جتنے خلفائے راشدین آتے گئے 20 رکعت تراویح پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے. گویا 20 رکعت تراویح خلفائے راشدین کی سنت، اور رسول پاک نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کی پیروی لازم ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی بھی لازم ہے. جو 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں وہ بدعت نہیں کر رہے ہیں، خلفائے راشدین کی سنت پر چل رہے ہیں، اور خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا یہ حقیقت میں رسول پاک کی اطاعت ہے. 20 رکعت تراویح پر اجماع. موطا امام مالک اٹھا کر دیکھیے، سائب ابن یزید کی روایت موجود ہے، زید ابن رومان کی روایت موجود ہے. کان الناس یقومون فی زمن عمر بن الخطاب ب23 رکعت. سارے کے سارے صحابہ عمر ابن خطاب کے زمانے میں 23 رکعت پڑھتے تھے، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاکذا ادرکتو ببلدنا مکہ وہم یصلون 20 رکعت. اسی طرح ہم نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں، اسماعیل دہلوی کے دادا ہیں اسماعیل دہلوی جس نے پہلی مرتبہ ہندوستان میں غیر مقلدیت کی بنیاد رکھی، اس کے دادا حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں عددہ 20 رکعتاً، تراویح کی تعداد 8 نہیں ہے بلکہ 20. سارے صحابہ 20 رکعت تراویح پڑھتے رہے، تمام تابعین 20 رکعت تراویح پڑھتے رہے، تابعین 20 رکعت تراویح پڑھتے رہے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں مذہب کے علماء اور اماموں کا اجماع اور اتفاق رہا کہ تراویح 20 رکعت ہے. 1400 سال سے امت محمدیہ اسی پر عمل کرتی رہی، لیکن 1400 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے، کہا سارے صحابہ غلط، تابعین غلط، تابعین غلط، اولیاء کاملین غلط. تراویح 20 رکعت نہیں ہے بلکہ 8 رکعت. بتاؤ تراویح 8 رکعت ہے تو کوئی روایت بھی تو پیش کرو، اہل حدیث ہو تو حدیث پیش کرو. جب بہت مطالبہ ہوا تو دیکھا کہ حدیث تو ہے نہیں، تو تہجد والی روایت اٹھا کر تراویح میں فکر. رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی فرض نماز مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لاتے، آرام فرما ہوتے، رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے اور 11 رکعت پڑھتے تھے. ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی 11 رکعتا فی رمضان وغیرہ. رسول پاک اپنے حجرے میں چاہے رمضان کا مہینہ ہو کہ غیر رمضان کا مہینہ ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، جس میں 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر. 8 اور 3 کتنا ہوتا ہے؟ 11. تو رسول پاک 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. فی رمضان وغیرہ، رمضان میں بھی یہی معمول تھا، رمضان کے سوا میں بھی یہی معمول تھا. انہوں نے اٹھا کر کے اسی روایت کو تراویح پر فٹ کر دیا. تو اس میں تو یہ بھی ہے کہ رمضان میں بھی یہی حال تھا، رمضان کے علاوہ میں بھی تو کیا سال بھر تم تراویح پڑھو گے؟ اور اس حدیث میں تو 3 رکعت وتر کا ذکر ہے، اور تم تو ایک ہی رکعت وتر پڑھتے ہو، تو یہ حدیث تو تمہارے خلاف بھی حجت ہوئی. اس حدیث کو تم پیش کر رہے ہو جو حدیث خود تمہارے خلاف حجت ہے، اس میں 3 رکعت وتر کا ذکر ہے، اور تم کہتے ہو کہ وتر ایک ہی رکعت ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ کاہلوں کی جماعت ہے، سوچتے ہیں کہ دن بھر بزنس تجارت کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں، راتوں کو 20 رکعت تراویح کیسے پڑھیں گے؟ تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ حنفی بنو گے 20 پڑھنی پڑے گی، مالکی بنو گے 20 پڑھنی پڑے گی، حنبلی بنو گے 20 پڑھنی پڑے گی، شافعی بنو گے 20 پڑھنی پڑے گی. اگر آسانی چاہتے ہو تو غیر مقلد بن جاؤ، 8 ہی رکعت میں کام چل جائے، اور 3 رکعت وتر بھی نہیں پڑھنی پڑے گی، ایک ہی رکعت میں کام چل جائے.
اور کچھ دنوں کے بعد ایک رکعت وتر ہے تو گھٹا کے آدھی رکعت کر دیں گے، رکوع کرو گھر جاؤ کام ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی، یہ بتاؤ بیوی کو اپنے شوہر کے بارے میں زیادہ جانکاری ہوگی کہ باہر والے صحابہ؟ حضور علیہ السلام وتر کی نماز کہاں پڑھتے تھے؟ اپنے حجرے میں۔ تو باہر والے صحابہ کا بیان زیادہ معتبر ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج پاک کا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول پاک 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ الگ الگ رکعتوں کے لیے الگ الگ صورتیں بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ اور دوسری روایت میں فرماتی ہیں حضور علیہ السلام 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے، ثم یوتر فی آخرہن بثلاث رکعات، اور پھر ان کے اخیر میں 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ مگر یہ کافروں کی جماعت ہے، نکموں کی جماعت ہے۔ انہوں نے کہا تراویح 20 نہیں ہے بلکہ 8 ہے، اور وتر 3 نہیں ہے بلکہ 1 ہے۔ نماز پڑھنا ہوا تو گھٹا دیا اور گوشت کھانا ہوا تو بڑھا دیا۔ کہا قربانی 3 دن نہیں ہے 4 دن۔ 3 دن میں مزہ ہی نہیں آتا۔ غریبوں کو، کم پڑھے لکھے لوگوں کو گوشت کی فراوانی اور کثرت دکھا کر اپنی ٹیم میں بھرتی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم لوگ ہماری جماعت میں آ جاؤ گے، رمضان کا مہینہ آئے گا 8 ہی رکعت میں کام چل جائے گا۔ 3 رکعت وتر نہیں پڑھنی پڑے گی، 1 ہی رکعت میں کام چل جائے گا۔ اور جب قربانی کا زمانہ آئے گا تو سب کی قربانی بند ہو جائے گی، لیکن تمہاری قربانی چوتھے دن بھی چلتی رہے گی۔ یہ صحابہ کی جماعت اور تابعین کی جماعت کے مطابق عمل کرنے والی جماعت نہیں ہے۔ یہ صحابہ کے راستے پر چلنے والی جماعت نہیں ہے۔ صحابہ نے 3 دن قربانی کی۔ حضرت ابو بکر کی روایت، عمر کی روایت، عبداللہ ابن عمر کی روایت، علی کی روایت، براء ابن عازب کی روایت، انس ابن مالک کی روایت، ایام النہر ثلاثۃ افضلها اولها، قربانی 3 دن ہے اور پہلے دن قربانی کرنا افضل۔ اور دوسری روایت میں فرمایا الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے بعد قربانی 2 دن ہے۔ تو عید الاضحیٰ کو لے کر قربانی کئے دن؟ 3 دن ہوئی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، قربانی 4 دن ہے، 3 دن میں مزہ ہی نہیں آتا۔ 1400 سال سے جو عمل چلا رہا تھا اس کو چینج کر دیا، بدل دیا۔ اور ان کے ایک مجتہد ہے صدیق حسن بھوپالی، سرما بھوپالی، وہ اپنی کتاب بدر الاحلہ میں لکھتے ہیں کہ ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی جائے۔ مہنگائی کے اعتبار سے فتویٰ بھی بدل رہا ہے۔ بکرا سستا تھا تو ایک بکرے میں 1 کی قربانی ہوتی تھی، بکرا مہنگا ہوا تو ایک بکرے میں 100 کی قربانی ہو گئی۔ یہ بھی لکھ دیا سب کے ذمے سے وجوب ساقط ہو گیا، سب قربانی سے بری ہو گئے۔ اب کسی کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی جائز ہے۔ کلکتہ کے شمع نیازیوں نے اپنے مولویوں پر بڑا دباؤ بنایا کہ تم لوگ بہت سست اور کاہل ہو۔ غیر مقلدین کو دیکھو، آئے دن نئی نئی باتیں پیدا کرتے رہتے، سہولتیں دیتے ہیں۔ تم لوگ بھی اگر دین میں سہولت نہیں دو گے تو کوئی شمع نیازی نہیں بنے گا، تمہاری جماعت مٹ جائے گی، قلیل ہو جائے گی۔ دیکھو غیر مقلدین بڑھ رہے ہیں، کالج کے لوگ غیر مقلدین سے جڑ رہے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن والے غیر مقلدین سے جڑ رہے ہیں۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ شمع نیازی جماعت آگے بڑھے تو تم لوگ بھی کچھ جدت پیدا کرو، کچھ سہولت پیدا کرو تاکہ لوگ تمہاری جماعت میں جڑیں۔ تو شمع نیازیوں کا کلکتہ کی سرزمین پر سیمینار ہوا اور 3 دن کے بعد انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ اگر ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی جائز ہے تو ایک مرغے میں 7 آدمیوں کی قربانی جائز۔ بتاؤ یہ جنت میں جانے والی جماعت ہے؟ ان کا فتویٰ بتا رہا ہے کہ یہ جنتی نہیں ہے، جہنمی۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، موٹے اور فربا جانوروں کی قربانی کرو، کیونکہ اسی قربانی کے جانور پر بیٹھ کر پل صراط پار کرنا ہے۔ جس جانور کی قربانی کرتے ہو موٹا ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، کیونکہ اسی قربانی کے جانور پر بیٹھ کر پل صراط پار کرنا ہے۔ اور بخاری کی دوسری حدیث بتاتی اسی پل صراط کے نیچے جہنم۔
تو اب دونوں حدیثوں کو جوڑ دو. جس جانور کی قربانی کرتے ہو اسی پر بیٹھ کر پل صراط پار کرنا ہے اور پل صراط کے نیچے ہی جہنم ہے. تو جب ایک بکرے پر 100 غیر مقلد سوار ہوں گے اور ایک مرغے پر 7 شمانیازی سوار ہوں گے تو بکرا بھی وہیں الٹ جائے گا، مرغا بھی وہیں. تو اب یہ کہاں جائیں گے؟ پل صراط کے نیچے کیا ہے؟ تو جہنمیوں کا ساتھ ہم کو نہیں دینا ہے، ہم کو تو جنتیوں کا ساتھ دینا ہے، جنتیوں کے ساتھ رہنا. جنتی غوث پاک ہے، جنتی خواجہ اجمیری ہے، جنتی قطب الدین بختیار کاکی ہے، جنتی بابا فرید ہے، جنتی حضرت نظام الدین اولیاء ہے، جنتی سید سالار مسعود قاضی ہے، جنتی ذوالنون مصری ہے، جنید بغدادی ہے، بایزید بستامی ہے، سری سقطی ہے. دور اخیر کے سب سے بڑے امام، سب سے بڑے محقق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے. اس لیے ہم ان کے راستے پر چلیں گے، ان غیر مقلدین کے راستے پر نہیں چلیں گے. مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، حق حق. اس لیے یہ صحابہ کے راستے پر چلنے والی جماعت نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ارشاد فرما دیا، ستفترق امتی علی 73 ملتا کلهم فی النار الا ملتا واحدہ. قالوا من هي یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقہ جہنمی ہوگا اور ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا وہ کون فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ تو نبی نے یہ نہیں فرمایا جو حدیثیں بہت پڑھے وہ جنتی ہے، نبی نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن بہت پڑھے وہ جنتی ہے. اگر نبی نے یہ فرمایا ہوتا تو اہل قرآن کھڑے ہو جاتے ہم جنتی ہیں. نبی نے یہ فرمایا ہوتا کہ جو حدیثیں زیادہ پیش کرے وہ جنتی ہے تو اہل حدیث کھڑے ہو جاتے کہ ہم جنتی ہیں. نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میری سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے وہ جنتی ہے. جو نبی کے طریقے پر چلے اور صحابہ کے راستے پر چلے وہ جنتی ہے. نبی کے طریقے کو سنت اور صحابہ کو جماعت کہتے ہیں اور دونوں کو ملاؤ تو اہل سنت و جماعت ہوتا ہے. پتہ چلا جو اہل سنت و جماعت کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا اور جو اہل سنت سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا. چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے، چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے، چاہے وہ اپنا نام جماعت اسلامی رکھے، چاہے وہ اپنا نام اصحاب الحدر والتوحید رکھے. خوبصورت ٹائٹل لگا لینے سے کوئی جماعت حق پر نہیں ہوگی. حق پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سنت پر ہو اور صحابہ کے راستے پر. اور اسی اہل سنت کی نئی تعبیر مسلک اعلیٰ حضرت. اس لیے آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیں، مروب نہ ہو. یہ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ تو حدیث کے خلاف فتویٰ دیتے تھے. میں پوری دنیا کے غیر مقلدین کو چیلنج کرتا ہوں، ایک نہیں ساری حدیث کی کتابیں اٹھا کر لاؤ اور بتاؤ کس حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ نے کسی حدیث کی مخالفت کی ہے. پوری دنیا کے غیر مقلدین جمع ہو جائیں تو ایک بھی ایسی صحیح مستند غیر معول حدیث پیش نہیں کر سکتے جس کی مخالفت امام اعظم ابو حنیفہ نے کی. یہ کہو کہ امام اعظم اتنی گہرائی میں اتر کر مسائل نکالتے ہیں کہ تمہارا گدھے جیسا دماغ وہاں پہنچتا ہی نہیں. انہوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں، جبکہ حدیث میں ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. عبادہ ابن صامت انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری میں، مسلم میں، صحیح ستہ میں سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں. اور دوسری روایت میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں. تو جب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کیسے فرماتے ہیں کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہی نہیں؟ یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ نے حدیث کی کھلی ہوئی مخالفت کی ہے. میں کہتا ہوں کہ بے شک یہ حدیث صحیح ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. تم نے حدیث پیش کی اور ہم تمہارے سامنے قرآن پیش کرتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور چپ رہو. سورہ فاتحہ قرآن ہے کہ نہیں؟ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو گویا قرآن پڑھ رہا
اور اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو. دونوں حکم دیا جا رہا ہے. سنائی دے تو غور سے سنو، جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، سنائی دے تو غور سے سنو، اور نہ سنائی دے جیسے ظہر ہے اور عصر ہے تو بھی چپ رہو. ہر حال میں چپ رہنا لازم اور ضروری ہے. تو تم نے حدیث پیش کی اور ہم نے قرآن پیش کی، بتاؤ کس میں طاقت زیادہ ہے؟ حدیث ظنی کا انکار کرنے سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا، گمراہ ہوتا ہے. اور قرآن تو ایسا قطعی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ قطعی ہے. ایک لفظ کا بھی آدمی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے باہر. تم نے دلیل پیش کی تو اس سے تگڑی دلیل تو ہم نے پیش کر دی. لیکن الحمدللہ ہم اہل قرآن نہیں ہیں کہ صرف قرآن پر عمل کریں حدیث چھوڑ دیں. ہم اہل حدیث بھی نہیں ہیں کہ حدیث پر عمل کریں اور قرآن چھوڑ دیں. ہم اہل سنت ہیں. ایسے موقع پر ہم قرآن پر بھی عمل کر لیتے ہیں اور حدیث رسول پر بھی عمل. قرات کی دو قسمیں ہیں، قرات حقیقی اور قرات حکمی. اور یہ قسمیں ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، رسول پاک نے بیان فرمائی. من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة. جس نے امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھی تو امام کا پڑھنا یہی مقتدی کا پڑھنا ہے. جب امام کا پڑھنا یہ مقتدی کا پڑھنا ہے تو جب ہمارے امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو حکماً مقتدیوں نے بھی سورہ فاتحہ پڑھ لی. تو حدیث پہ بھی عمل ہو گیا اور چپ رہ کر قرآن پر بھی عمل ہو گیا. تو ہم نے حدیث پر بھی عمل کر لیا اور قرآن پر بھی. اور سنو حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ، مسلم شریف میں یہ حدیث. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں من صلی صلاة لم یقرأ فیها بأم القرآن فہی خداج 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 غیر تام. جس نے کوئی نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، تام نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے، یا ابا ہریرہ اننی اکون احیانا وراء الامام فغمز ذراعی وقال یا فارسی اقرا فی نفسک. آپ نے یہ حدیث بیان کر دی، لیکن جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تب کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا یا فارسی اقرا فی نفسک، اپنے دل ہی دل میں پڑھ لے. گویا اقرا فی نفسک نے بتا دیا کہ زبان سے مقتدیوں کو قرات کرنے کی اجازت نہیں. اور اس سلسلے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو مسلم اور بخاری میں ہے، سنیے. فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا رکع فرکعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قال سمع اللہ لمن حمد فقولوا ربنا ولک الحمد. امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم امام کی پیروی کرو. جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. جب امام رکوع میں جائے تم بھی رکوع میں جاؤ. جب امام سجدے میں جائے تم بھی سجدے میں جاؤ. جب امام سر اٹھائے تم بھی سر اٹھاؤ. جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو. یہاں تک بخاری اور مسلم کی حدیث ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیکن مسلم شریف میں ایک زائد جملہ بھی ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. لیکن امام جب قرات کرے تو تم چپ رہو. اور ثقہ راوی کا زائد جملہ مقبول ہے، حدیث مستقل کے درجے میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جگہ امام کی پیروی کرنی ہے، امام کے ساتھ رہنا ہے. لیکن جب امام قرات کر رہا ہو تو اس میں امام کا ساتھ نہیں دینا ہے، بلکہ چپ چاپ امام کی قرات کو سننا ہے تاکہ قرآن کے حکم پر عمل ہو. تو بتاؤ، یہ صحابہ کرام تو صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ امام جب قرات کرے تو تم چپ رہو. اس لیے مقتدیوں کو سورہ فاتحہ یا کوئی بھی سورہ پڑھنے کی اجازت نہیں. امام کا پڑھنا یہ مقتدی کا پڑھنا. اور اس مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے اتنی گہرائی میں اتر کر مسائل کا استنباط اور استخراج کیا ہے کہ بڑے بڑے فقہاء اور محدثین کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچا. اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلَفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ. مجھے یہ بات پسند ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات کر رہا ہو اس کے منہ میں انگارے. یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ وعید کیوں فرما رہے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ امام کے پیچھے قرات کو جائز نہیں سمجھتے. اس لیے قرات خلف الامام کے مسئلے میں غیر مقلدین
امام اعظم ابو حنیفہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور میں تو کہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ نے جتنے مسائل کا استنباط اور استخراج کیا ہے، کسی بھی مسئلے پر اگر تم انگلی اٹھاؤ کہ وہ حدیث کے خلاف ہے تو اسی اسٹیج سے میں ثابت کر دوں گا کہ وہ حدیث کے خلاف نہیں ہے بلکہ حدیث اور قرآن کے مطابق۔ پانچ حدیثوں پر عمل کر کے اہل حدیث بنے۔ امام کے پیچھے قرات کی۔ دوسرا مسئلہ زور سے آمین کہا، پوری مسجد گونج جائے۔ تیسرا مسئلہ عورتوں کی طرح سینے پر ہاتھ باندھ لی۔ چوتھا مسئلہ ٹانگ پھیلا کر کھڑے ہو گئے۔ انہی چار پانچ مسائل پر عمل کر کے یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور ان میں 2 حدیثیں منسوخ ہیں اور 3 حدیثیں ضعیف ہیں۔ اس لیے تم صحیح حدیثوں پر عمل نہیں کر رہے، تم اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ علم غیب پر بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں بخاری دکھاؤ، جب آپ عقیدہ توسل پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بخاری دکھاؤ، جب آپ شفاعت کا عقیدہ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بخاری دکھاؤ، جب ایصال ثواب کا مسئلہ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بخاری دکھاؤ، زیارت قبور کے جواز پر بحثیں ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں بخاری میں دکھاؤ۔ جیسے لگتا ہے رسول پاک نے کہیں فرمایا ہو کہ صرف بخاری کی حدیث پر عمل کرنا اور باقی کسی حدیث پر عمل نہیں کرنا۔ کیا رسول پاک نے کہیں فرمایا ہے؟ نبی کے زمانے میں نہ بخاری شریف تھی نہ امام بخاری تھی، 3 صدی ہجری میں بخاری شریف لکھی گئی۔ تو معیار یہ نہیں ہونا چاہیے بخاری میں دکھاؤ بخاری میں دکھاؤ، معیار یہ ہونا چاہیے کہ صحیح حدیث میں دکھاؤ۔ صحیح حدیث جہاں ملے گی ہم اس پر عمل کریں گے، بخاری میں ملے گی تو اس پر بھی عمل کریں گے، بخاری کے باہر ملے گی تو اس پر بھی عمل کریں گے۔ ہم نے امام بخاری کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے رسول پاک کا کلمہ پڑھا ہے، اس لیے جہاں جہاں صحیح حدیث ملے گی وہاں وہاں ہم عمل کریں گے۔ امام بخاری کو تو 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد، تم بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہو، ہم بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، لیکن بخاری شریف میں کل 4,500 حدیثیں ہیں، باقی حدیثیں کہاں چلے گی؟ 1 لاکھ صحیح حدیثیں امام بخاری کو یاد ہے، لیکن بخاری شریف میں کل 4,500 حدیثیں، تعلیقات اور مقررات کو اس میں شامل کر دیا جائے تو کل 8,500 حدیثیں، اس سے زیادہ حدیثیں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم میں بھی صحیح حدیث ہے، ترمذی میں بھی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے۔ امام بخاری نے اپنے مزاج کے مطابق جتنی حدیثوں کو لینا تھا لے لیا تاکہ کتاب بہت ضخیم نہ ہونے پائے۔ 3 4 مرتبہ اس کی تدوین فرمائی اور ہر مرتبہ کچھ حدیثوں کو چھانٹ کر نکال دیا کہ کتاب ضخیم نہ ہونے پائے۔ تو 1 لاکھ صحیح حدیث امام بخاری کو یاد تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری صحیح حدیثیں بخاری میں نہیں ہیں بلکہ بخاری کے باہر بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، اس لیے جہاں جہاں صحیح حدیث ملے گی وہاں وہاں ہم عمل کریں۔ اور تم بات بات پر بخاری کی حدیث کا مطالبہ کرتے ہو، بتاؤ سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، ترمذی میں دکھاؤ، ابو داؤد میں دکھاؤ، نسائی میں دکھاؤ، ابن ماجہ میں دکھاؤ، دارمی میں دکھاؤ، مسند امام احمد ابن حنبل میں دکھاؤ، کہاں دکھاؤ گے؟ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث مردوں کے لیے ثابت نہیں ہے۔ میں آج سے نہیں 25 سال سے غیر مقلدین زمانہ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ صرف بخاری میں نہیں پوری صحیح ستہ میں اگر ایک بھی حدیث دکھا دو کہ مردوں کو نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے تو میں 1 لاکھ روپیہ انعام دینے کے لیے تیار۔ کہیں نہیں۔ یہ غیر مقلد سے میں نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث کہاں ہے؟ تو کہا صحیح ابن خزیمہ میں۔ میں نے کہا صحیح ابن خزیمہ میں اتنا دور چلے گئے، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ کی حدیث نہیں تھی؟ اور صحیح ابن خزیمہ میں کیا ہے؟ کہا وائل ابن حجر نے فرمایا تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو۔ میں نے کہا وائل ابن حجر نے عورتوں سے فرمایا تھا تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو فَإِنَّهُ أَسْتَرُ لَهُنَّ، کیونکہ اس میں عورت کی پردہ پوشی زیادہ ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ جب ہماری مائیں اور بہنیں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر ایک طرف اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو دوسری طرف عورتوں کی پردہ پوشی بھی۔ تو تم کیوں پردہ پوشی کر رہے ہو؟ تمہارے سینے پر کیا ہے؟
عورتوں کے سینے پر تو کچھ ہے جس کو چھپانے کے لیے یہاں ہاتھ رکھنے کا حکم دیا. تم کیوں اس حدیث پر عمل کر رہے ہو؟ اگر تم مرد ہو تو مردوں والی حدیث پر عمل کرو. حضرت علی فرماتے ہیں ابو داؤد ابن العرابی کے نسخے میں فَإِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ تَحْتَ السُّرَّةِ. یہ بات سنت سے ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے. اور نخبہ اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کو اٹھا کر دیکھو، اس میں لکھا ہے کہ جب صحابی رسول کہے فَإِنَّ مِنَ السُّنَّةِ قَضَا، یہ بات سنت سے ہے تو اس سے رسول اللہ کی سنت مراد ہوگی، کسی اور کی سنت مراد نہیں ہوگی. اگر ابو بکر کی سنت مراد لیا جائے، عمر کی سنت مراد لیا جائے، خلفائے راشدین کی سنت مراد لیا جائے تو وہاں نام ذکر کرنا لازم اور ضروری ہے. اور جہاں مطلق کہا جائے یہ بات سنت سے ہے تو وہاں رسول پاک کی سنت مراد ہوگی، کسی اور کی سنت مراد نہیں ہوگی. اور یہ حدیث مرفوع کے درجے میں ہوگا. گویا راوی اگر یہ کہہ دے کہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے تو اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ فَإِنَّ مِنَ السُّنَّةِ قَضَا یہ حدیث مرفوع کے درجے میں. تو حضرت علی نے تو فیصلہ فرما دیا کہ نبی کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے. اور اس کی علت کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى التَّعْظِيمِ. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ تعظیم سے زیادہ قریب ہے، اور سینے پر ہاتھ باندھنا یہ پردہ پوشی سے زیادہ قریب ہے. تو تم مرد ہو تو مردوں والی حدیث پر عمل کرو، اور اگر عورت ہو تو عورتوں والی حدیث پر عمل کرو. نبی نے تو عورتوں کو حکم دیا تھا کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو. یہ اتنے بڑے مجنوں ہیں کہ کود کر میدان میں آگے کہ ہم بھی اسی پہ عمل کر لیتے. ارے بھائی تم کیوں عمل کرو گے؟ تم مرد ہو تو مردوں والی حدیث پر عمل کرو، اور عورت ہو تو عورتوں والی حدیث پر عمل کرو، اور دونوں کے بیچ میں ہو تو جس پر چاہو عمل کرو. اور مہینے میں 5 دن کی نماز بھی چھوڑ دو تاکہ مکمل مساوات ہو جائے. اس لیے ان کا عمل حدیث صحیح کے مطابق نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود اتنے عظیم صحابی ہیں کہ خود رسول پاک نے ارشاد فرمایا رضیت لامتی ما رضی لها ابن ام عبد وسخط لامتی ما سخط لها ابن ام عبد. یعنی ابن مسعود، میں اپنی امت کے لیے اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے پسند کریں، اور میں اپنی امت کے لیے اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جس کو عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے ناپسند کریں. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل کی مستدل حدیثیں زیادہ تر وہی ہیں جو عبداللہ ابن مسعود نے بیان فرمائی ہے. عبداللہ ابن مسعود قرات خلف الامام کے قائل نہیں تھے. عبداللہ ابن مسعود سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل نہیں تھے. عبداللہ ابن مسعود زور سے آمین کہنے کے قائل نہیں تھے. عبداللہ ابن مسعود ٹانگ پھیلا کر کھڑے ہونے کے قائل نہیں تھے. عبداللہ ابن مسعود نماز میں رفع یدین کے قائل نہیں تھے، ترک رفع یدین کے قائل تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا اجتہاد وہ ہے جو عبداللہ ابن مسعود کو پسند ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کی پسند یہ رسول اللہ کی پسند ہے، اور رسول اللہ کی پسند یہ حقیقت میں اللہ کی پسند. اسی لیے صبح قیامت تک مذہب حنفی باقی رہے گا. یہ چاروں سلاسل حق پر ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. یہ شریعت کی 4 نہریں ہیں. جیسے جیسے قیامت کا زمانہ قریب آتا جائے گا ایک ایک نہر خشک ہوتی چلی جائے گی. 3 نہر خشک ہو جائے گی اور ایک نہر باقی رہے گی جس کو امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کہا جاتا ہے. امام مہدی کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہ حضرات بھی فقہ حنفی پر عمل کریں گے. غور سے سن لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہوں گے، وہ نبی ہیں. نبی غیر نبی کا مقلد نہیں ہوگا. اور امام مہدی مجتہد ہے، مجتہد بھی کسی کی تقلید نہیں کرے گا، لیکن ان کا عمل انہی حدیثوں پر ہوگا جن پر امام اعظم نے عمل کیا، کیونکہ رسول پاک کی بارگاہ سے اشارہ ہوگا کہ انہی حدیثوں پر عمل کرو جو عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود سے جو حدیثیں مروی ہیں وہی امام اعظم کا مسلک ہے. تو یہ حضرات بھی آئیں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے، حالانکہ امام اعظم کے مقلد نہیں ہوں گے.
تو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام بہت اونچا ہے، تو یہ نماز میں زور سے آمین کہتے ہیں، اتنا زور سے کہتے ہیں کہ اگر کچے دماغ کا امام ہو تو وہ بھول ہی جائے گا۔ زور سے آمین کہنے کی کوئی روایت بخاری میں ثابت نہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے بول رہا، حیدرآباد میں بار بار چیلنج کیا، ساؤتھ افریقہ میں ان کے سینٹر کے سامنے اسٹیج لگا کر کے میں نے چیلنج کیا، یورپ کے مختلف حصوں میں چیلنج کیا، کہیں سے کوئی جواب نہیں، اور آج احمد آباد کی سرزمین سے چیلنج کر رہا، تم بخاری شریف میں کہیں بھی زور سے آمین کہنے کی حدیث دکھا دو تو میں خط غلامی لکھوانے کے لیے تیار۔ بخاری شریف میں جو حدیث ہے وہ سنیے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کون کہے گا؟ امام۔ یہ نہیں رسول فرما رہے ہیں کہ جب تم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہو تو آمین کہو، امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اس کا مطلب سورہ فاتحہ امام پڑھے گا، تم نہیں پڑھو۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے مطابق ہو گیا اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو۔ اس میں کہیں ہے کہ زور سے کہو یا آہستہ کہو؟ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ صرف آمین کہنے کا حکم ہے، نہ بالسر کا حکم ہے، نہ بالجہر کا حکم۔ تو کہاں سے بالجہر گھسڑ دیا اس میں؟ یہاں تو مطلقاً آمین کہنے کا حکم ہے، اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُهَا، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تم بھی آمین کہو۔ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے مطابق ہوگا اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو آپ بتائیے، آپ نے فرشتوں کے آمین کو سنا ہے؟ فرشتے آمین کہتے ہیں، حدیث بتا رہی، لیکن ہم نے فرشتوں کے آمین کو نہیں سنا۔ اس کا مطلب کہ آہستہ آمین کہتے ہیں اور ہم بھی آہستہ آمین کہتے ہیں، اور ہمارا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے مطابق ہوا، اس لیے گزرے ہوئے گناہ ہمارے معاف ہوں گے، غیر مقلدین کے نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہوں یا ہم چولہے بھاڑ میں جائے، کس ہی کے کہیں گے، ہم آہستہ کہیں گے ہی۔ اور اسی حدیث کو جب محدث ابن حبان نے ابن حبان میں روایت کی تو ایک زائد جملے کے ساتھ روایت کی، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، فإن الامام یقولها، کیونکہ امام بھی آمین کہتا ہے۔ رسول پاک کو بتانے کی کیا ضرورت پڑی کہ امام بھی آمین کہتا ہے؟ اگر امام اس دور میں چلا چلا کر آمین کہتا تو یوں ہی لوگ جانتے کہ امام آمین کہتا ہے۔ نبی کو بتانے کی کیا ضرورت کہ امام آمین کہتا ہے؟ نبی کا یہ جملہ ارشاد فرمانا کہ امام بھی آمین کہتا ہے، تم بھی آمین کہو، اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ کنفیوژن کے شکار تھے کہ امام صرف ولا الضالین کہتا ہے یا اس کے ساتھ آمین بھی کہتا ہے۔ رسول پاک نے اسی کنفیوژن کو دور کیا کہ امام ولا الضالین کے بعد آمین بھی کہتا ہے، تم بھی آمین کہو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آمین زور سے نہیں کہنا ہے بلکہ آہستہ۔ اور اسی بخاری میں ہے، عطا ابن یسار فرماتے ہیں، عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ آمین دعا، آمین دعا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر اور آہستہ۔ آمین دعا ہے اور دعا آہستہ، تو آمین آہستہ ہونا چاہیے، آمین زور سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور صحیح ستہ کی حدیث ہے، سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سکتان حفظتہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز میں رسول پاک سے 2 سکتے محفوظ کیے ہیں۔ تو عمران ابن حسین کھڑے ہو گئے، کہا نہیں، نماز میں تو رسول پاک ایک ہی جگہ لمبا سکوت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، 2 جگہ سکوت کرتے تھے۔ دونوں میں اختلاف ہوا تو دونوں نے کہا مدینہ منورہ ابی ابن کعب کے پاس خط لکھ کر پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ صف اول میں نماز پڑھنے والوں میں سے ہیں، وہ بتائیں گے کہ رسول پاک نماز میں ایک جگہ لمبا سکوت کرتے تھے کہ 2 جگہ۔ خط لکھا تو جواب آیا ان حفظ سمرہ، تو سمرہ ابن جندب نے
حدیث کو صحیح طور پر محفوظ رکھا ہے۔ رسول پاک نماز میں 2 جگہ لمبا سکوت کرتے تھے، سکتۃ اذا کبر ودخل فی الصلاۃ، پہلی جگہ وہ ہے جب رسول پاک تکبیر تحریمہ کہتے اور نماز میں داخل ہوتے، کیونکہ تکبیر تحریمہ کے بعد امام ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، اور یہ سب آہستہ پڑھے گا، تو ایک لمبا سکوت یہاں ہو جائے گا، امام کی کوئی آواز نہیں کانوں تک آئے گی۔ وَسَكْتَةٌ اِذَا فَرَغَ مِنْ قَرَأَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور دوسری جگہ وہ ہوتی جب رسول پاک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے فارغ ہوتے۔ ولا الضالین کے بعد فوراً زور سے آمین کہتے تو لمبا سکوت کہاں ہوتا؟ لمبا سکوت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ولا الضالین کے بعد رسول پاک مدے کے ساتھ آمین کہتے تھے اور آہستہ آمین کہتے تھے، اس لیے ایک لمبا سکوت یہاں ہوتا۔ اس لیے آمین بالجہر اور بالسر کے معاملے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک بہت قوی ہے۔ قرات خلف الامام کے جواز اور عدم جواز کے سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے جو موقف پیش کیا ہے وہ موقف بہت مضبوط ہے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے جن روایتوں پر عمل کیا ہے وہ روایتیں بہت مضبوط اور مستحکم ہیں۔ اس لیے آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کرو، اور ہرگز آپ کے دل و دماغ میں یہ شبہہ نہ پیدا ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ضعیف حدیثوں پر عمل کیا، امام اعظم نے صحیح اور قوی حدیثوں پر عمل کیا، اور اتنی گہرائی میں اتر کر عمل کیا ہے کہ آج کے غیر مقلدین کا دماغ وہاں تک پہنچی نہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تم کو رسول اللہ کی نماز پڑھ کر نہ بتا دوں؟ تو صحابہ نے کہا بتائیے نبی کیسے نماز پڑھتے تھے؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرتين، تو انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا مگر صرف ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ۔ کن کے سامنے نماز کی نقل بیان کر رہے ہیں؟ صحابہ کے سامنے، جنہوں نے بار بار حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بار بار ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ صحابہ کو ٹوکنا چاہیے کہ آپ غلط نقل بیان کر رہے ہیں، نبی تو بار بار رفع یدین کرتے تھے، لیکن صحابہ چپ ہیں، ٹوک نہیں رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول پاک نے ابتدائی اسلام میں اگرچہ رفع یدین کیا ہو، لیکن بعد کی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں کہ ان نمازوں میں رسول پاک نے رفع یدین نہیں کیا ہے، اس لیے رفع یدین سنت نہیں ہے، ترک رفع یدین سنت۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں، مرقات شرح مشکات میں ہے، ھذا شیء کان فی الاسلام ثم ترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز ابتدائی اسلام میں تھی، پھر رسول پاک نے اس کو ترک فرمایا۔ اس لیے آپ پوری مضبوطی کے ساتھ مذہب حنفی پر عمل کرو، اور یاد رکھو اجتہاد کے بغیر چارہ نہیں۔ ہمارے اور آپ کے پاس اتنا علم اور اتنی لیاقت نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کر سکیں۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے، لیکن صرف 21 صحابہ ایسے تھے جو قرآن و حدیث سے مسائل نکال پاتے، باقی سارے صحابہ انہی سے پوچھ کر عمل کرتے۔ ان صحابہ میں 4 خلفائے راشدین ہیں، اور عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ۔ اس لیے تقلید ہماری مذہبی ضرورت بھی ہے، ہماری مجبوری بھی ہے۔ ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتے۔ بڑے بڑے صحابہ جن کے پاس حدیثوں کا ذخیرہ تھا، انہوں نے بھی اپنے اونچے درجے کے صحابہ کی پیروی کی ہے، ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور اگر کوشش کی ٹھوکر کھا گئے تو رسول پاک نے ان کی تنبیہ فرمائی۔ مگر یہ اتنے بڑے گستاخ ہیں کہ یہ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو دماغ دیا، اللہ نے ہم کو عقل دیا، ہم کسی امام کے پیچھے نہیں چلیں گے، امام کی تقلید شرک ہے، ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالیں گے۔ پان کی گمتی میں بیٹھ کر پان لگا رہے ہیں اور ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالیں گے، کھیت میں ہل چلا رہے ہیں، ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالیں گے، کپڑے کی دکان میں بیٹھ کر کپڑا ناپ رہے ہیں، ہیرا پھیری کر رہے ہیں، ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالیں گے۔ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالنا اتنا آسان نہیں، یہ کہتے نہیں ہم تو نکال لیتے، اور جب مسئلہ نکالنے لگے تو ایسا مسئلہ نکالا کہ مسئلے کو مسالہ ہی بنا دیا۔ ایک مسئلہ نکالا سور کا گوشت حرام ہے مگر چربی حرام نہیں، پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار حرام کیا گیا، تمہارے اوپر خون حرام کیا گیا،
تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام کیا گیا. یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں گوشت کا ذکر ہے, چربی کا کہاں ذکر ہے؟ اس لیے گوشت حرام رہے گا اور چربی حلال رہے گی. میں نے کہا تمہارے لیے مسئلہ بالکل صحیح ہے, تمہارے لیے چربی حلال رہے گی, کیونکہ اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیث اور ناپاک چیزیں ناپاکوں کے لیے ہیں, طیب و طاہر اور پاک چیزیں پاکوں کے لیے ہیں. ہم پاک ہیں تو شب برات کا حلوہ ہے, ہم پاک ہیں تو 11ویں کا کھچڑا ہے. تم نجس اور ناپاک ہو تو تمہارے لیے سور کی چربی. اس لیے میرے بھائیوں, تقلید کے بغیر چارے کار نہیں ہے. اس لیے کہ بے شمار جگہوں پر قرآن کا حدیث سے, حدیث کا حدیث سے ایسا تعارض اور ٹکراؤ ہو جاتا ہے کہ عام آدمی کیا بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے علماء حیران رہ جاتے. تو ایک عام آدمی جب ڈائریکٹ قرآن اور حدیث پر عمل کرے گا تو کتنا ٹھوکر کھائے گا. اسی لیے یہ آج تک ٹھوکر کھا رہے ہیں. حدیثوں میں زبردست تعارض اور ٹکراؤ ہوتا ہے, لیکن اللہ نے جس کو توفیق دی ہے, جس کو فقہی بصیرت سے نوازا ہے, وہ اس ٹکراؤ کو اتنی آسانی سے ختم کر دیتا ہے کہ سارے ٹکراؤ دور ہو جاتے ہیں. ہر حدیث اپنی جگہ پر اپنے محمل پر فٹ ہو جاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. اس نے کہا حضور, روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ کیونکہ حدیث میں ٹکراؤ ہے. رسول پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا جائز ہے. مباشرت کا معنی شوہر اپنے برہنہ جسم کو بیوی کے جسم سے ٹچ کرے مگر ہم بستری اور دخول نہ ہو, مباشرت جائز. وہ صحابی چلے گئے, دوسرے صحابی آئے, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ, روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے؟ رسول پاک نے فرمایا ناجائز. سوال ایک ہے, سوال کی پوزیشن ایک ہے, سوال کی نوعیت ایک ہے, لیکن جواب دو طرح کا ارشاد ہو رہا ہے. ایک صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں مباشرت جائز, اور دوسرے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں مباشرت ناجائز. اس دور کا بڑا سے بڑا محقق بھی ہوگا تو اس حدیث کے ٹکراؤ اور تعارض کو دور نہیں کر سکتا. لیکن جس کو کوئی دور نہیں کر سکتا اس کو امام اعظم ابو حنیفہ دور, جس کو کوئی نہیں حل کر سکتا امام اعظم حل فرمائیں. امام اعظم کی خدمت میں سوال ہوا حضور حدیث میں ٹکراؤ ہو رہا ہے, ایک حدیث بتا رہی ہے مباشرت جائز, دوسری حدیث بتا رہی ہے مباشرت ناجائز. امام اعظم ابو حنیفہ صرف حدیثوں کو یاد کرنے والے محدث نہیں تھے, بلکہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ جانتے تھے, شان نزول جانتے تھے, ان کے تمام احوال اور کیفیات کو جانتے تھے, سوال کرنے والوں کی تفصیلات کو جانتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا حدیث میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں. پہلی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو صحابی حاضر ہوئے وہ بوڑھے صحابی. بوڑھوں میں قوت شہوانیہ کم ہوتی ہے, وہ اپنے مزاج کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں, تو ان کے لیے رسول پاک نے فرمایا مباشرت جائز ہے. اور دوسرے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ نوجوان صحابی تھے. نوجوانوں میں قوت شہوانیہ زیادہ ہوتی ہے, وہ اپنے مزاج کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے. اگر ان کو مباشرت کی اجازت ملے گی تو بات جماع تک پہنچے گی, روزہ بھی فاسد ہوگا, قضا اور کفارہ بھی لازم ہوگا. تو مصیبتوں سے بچانے کے لیے نبی نے فرمایا تمہارے لیے مباشرت جائز نہیں. تو حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں, پہلی حدیث بوڑھوں کے لیے ہے اور دوسری حدیث نوجوانوں. آپ بتاؤ, وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنا مناسب نہیں. ایک آخری بات سن لیجیے, یہ بار بار جو بخاری 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 بخاری, ایک غیر مقلد سے میں نے کہا کہ کیا تم صرف بخاری ہی کی حدیث پر عمل کرتے ہو؟ کہاں الحمدللہ ہم لوگ تو بخاری کی حدیث پر عمل کرتے ہیں. میں نے کہا تم بیٹھ کر پیشاب کرتے ہو کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو؟ کہا بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں. میں نے کہا پوری بخاری شریف میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک بھی حدیث دکھا دو تو میں غلامی کروں. پوری بخاری شریف میں
بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک بھی حدیث موجود نہیں. امام بخاری نے ہیڈنگ لگائی ہے، باب مادہ ہے، باب البول قائما وقائدا، بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان. لیکن تین حدیثیں حذیفہ ابن الیمان کی ذکر کی ہیں، اور تینوں حدیثوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر نہیں ہے. تو کیا بخاری شریف میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے تو اب مسلمان کھڑے ہو کر پیشاب کریں؟ نہیں. بخاری شریف میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم فبال قائما وتوضأ ومسح على ناصیتہ. حضور علیہ السلام قوم کے گھور کے پاس آئے، کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، پانی منگایا، وضو فرمایا اور اپنی پیشانی کے اگلے حصے پر مسح. اسی کو بولتے ہیں حدیث ناصیہ. ہمارے یہاں جو چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اس کی دلیل یہی حدیث. نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. لیکن سنو وہ حدیث جو حضرت عائشہ بیان کر رہے ہیں، اور بیوی شوہر کے بارے میں جتنا اچھا جانے کی باہر کے لوگ نہیں جانے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے، بخاری کے باہر ہے، من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه فما کان یبول الا قائدا. جو تم سے یہ حدیث بیان کرے کہ رسول پاک کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کی بات نہ ماننا. میرے سرکار نے جب جب پیشاب کیا ہے بیٹھ کر پیشاب کیا ہے، کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. بتاؤ بخاری کی مانو گے کہ بخاری کے باہر کی مانو گے؟ لیکن الحمدللہ ہم اہل حدیث نہیں ہیں کہ ایک حدیث کو پکڑے چار کو چھوڑ دیں. ہم اہل سنت ہیں. جب دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ اس میں سنت کیا. تو محدثین نے فرمایا، بخاری شریف میں تینوں شارحین نے فرمایا کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ مجبوری اور عذر میں جائز ہے. بخاری شریف میں جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ نبی ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے اور گھوڑے سے سرک گئے، زمین پر تشریف لائے اور پاؤں فریکچر کر گیا. رسول پاک کو بیٹھ کر پیشاب کرنے میں سخت تکلیف کا احساس ہوا تو رسول پاک نے اپنی امت کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے چند مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تاکہ بیان جواز حاصل ہو جائے، امت کو جواز کا دروازہ مل جائے. رسول پاک نے اگر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا ہوتا اور آگ کا ایکسیڈنٹ ہوتا، پاؤں میں فریکچر ہو جاتا اور اس میں پلاسٹر لگتا اور آپ بیٹھ کر پیشاب نہ کر پاتے تو بتاؤ کس حدیث پر عمل کرتے؟ وہاں کے لیے رسول پاک نے یہ عمل پیش کیا ہے. لیکن جب کوئی عذر نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو تو بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور اسی کو حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتا. تو الحمدللہ ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں. جب جب حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم رسول پاک کی سنت کو تلاش کرتے ہیں، اس لیے کہ سنت پر عمل کریں گے تو حدیث پر خود بخود عمل ہو جائے گا. لیکن حدیث پر عمل کریں گے تو ضروری نہیں کہ رسول پاک کی سنت پر عمل ہو جائے، اس لیے کہ ہر سنت حدیث ہے مگر ہر حدیث رسول اللہ کی سنت نہیں. اس لیے آپ پوری مضبوطی سے مسلک اعلی حضرت پر قائم رہیں انشاءاللہ. اس دور میں تمام فتنوں کا منہ توڑ جواب مسلک اعلی حضرت ہے. پوری زندگی اعلی حضرت امام احمد رضا فقہ حنفی کی ترویج و ارشاد فرماتے رہے، قول امام کی پیروی کرتے رہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کی روشنی میں لاکھوں لاکھ مسائل کا استنباط اور استخراج فرماتے رہے. فقہ حنفی کو اپنے زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے اتنا عروج پر پہنچا دیا، اتنی اس کی اشاعت کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ سے اعلی حضرت امام احمد رضا کو یہ اعزاز اور تحفہ ملا، اے احمد رضا مسلک میرا ہوگا لیکن تیرے نام سے پہچانا جائے گا. مسلک اعلی حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا دوسرا نام مسلک اعلی حضرت. مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. بس تقریر ختم ہو گئی اور مسجد کے لیے ابھی اعلان کیا، پھر اعلان کر دیتا ہوں. مسجد خاتم الانبیاء، ماشاءاللہ اس مسجد کا دل کھول کر تعاون کریں تاکہ اس مسجد کا جو کام رکا ہوا ہے وہ جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچ جائے. جو حضرات دینا چاہتے ہیں حضور سید صاحب قبلہ کے ہاتھوں میں دے دیں.
بعد میں حافظ یوسف صاحب کو پہنچا دیں، لیکن یہ یاد رہے کہ جلد سے جلد اس مسجد کو آپ پائے تکمیل تک پہنچا دیں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔